الرحمن الرحیم. میں یہی سے عبارت پڑھتا ہوں، عبارت ایک بار ملا لیجیے. ثم اراد ان يبين ان القرآن ليس قابلا للحد بقوله على ان الشخصية لا يحد، فإن الحد هو القول المعروف للشيء المشتمل على أجزائه، وهذا لا يفيد معرفة الشخصيات بل لا بد من الإشارة أو نحوها إلى مشخصاتها لتحصل المعرفة. إذا عرفت هذا فاعلم أن القرآن لما نزل به جبريل صلوات الله عليه فقد وجد مشخصا، فإن كان القرآن عبارة عن ذلك المشخص لا يقبل الحد لكونه شخصيا، وإن لم يكن عبارة عن ذلك المشخص بل القرآن هذه الكلمات المركبة تركيبا خاصا سواء يقرأ جبرائيل أو زيد أو عمرو على أن الحق هذا، فقولنا على أن الشخصية لا يحد له تأويلان: أحدهما أن لا نعني أن القرآن شخصي، بل عنينا أن القرآن لما كان هو الكلام المركب تركيبا خاصا فإنه لا يقبل الحد، كما أن الشخصي لا يقبل الحد، فكون الشخصي لا يحد جعل دليلا على أن القرآن لا يحد، إذ معرفة كل منهما موقوفة على الإشارة، أما معرفة الشخصي فظاهر، وأما معرفة القرآن فلا تحصل إلا بأن يقال هو هذه الكلمات ويقرأ من أوله إلى آخره. وثانيهما أن لا نقول، ثانيهما کو دوسرے بعد میں دیکھتے ہیں. صاحب شرح کہتے ہیں کہ صاحب متن نے ایک بات بیان کی ہے کہ پیچھے جو قرآن پاک کی تعریف کی گئی کہ القرآن ما نقل الینا المنقول فی المصاحف نقلا متواترہ، جو پیچھے عبارت گزرے نا، قرآن کی وہ تعریف پر جو ہے اعتراض جواب ہو رہا تھا کہ تعریف جو ہے یہ دوری ہے، اس پر دور لازم آ رہا ہے. قرآن کیا ہے تو جو مصحف میں منقول ہے، مصحف کیا ہے جس میں قرآن منقول ہے، اس طرح. تو جواب یہ دیا گیا کہ یہ تعریف حدی نہیں ہے بلکہ تعریف رسمی ہے، اور تعریف رسمی میں اشارہ اور اس کے مشخصات اور تعین کر دینا ہی کافی ہوتا ہے. یعنی اس کی حقیقت و ماہیت بتانا ضروری نہیں ہوتا، اس کی ایسی باتیں بتا دینا کافی ہے جو اس کی ذات کی طرف اشارہ کر دے بس. تو اشارے وغیرہ سے تعریف رسمی حاصل ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے میں نے کہا نا کہ میرے پاس وہ زید آیا جو حاجی صاحب ہیں، تو حاجی صاحب ہونا اس کی حقیقت میں داخل نہیں ہے، لیکن لفظ حاجی ایک ایسا وصف ہے جو اس کے تشخص پر، یعنی اس کی اسپیشلٹی پر دلالت کر دے رہا ہے اور اس کی پہچان حاصل ہو جا رہی ہے. وہ ذات اپنے غیر سے ممتاز ہو جا رہی ہے، اور یہی ہمیں چاہیے کہ قرآن کو غیر قرآن سے جو ہے امتیاز حاصل ہو گیا، ایسی تعریف ہو گئی. اس طرح کی تعریف کرنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ تعریف رسمی. یہ اعتراض جواب اور تعریف رسمی حدی کی بات بیان کرنے کے بعد سیدھی سے ایک بات بیان کر رہے ہیں اپنے طور پر کہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی تعریف جو کی تو اس تعریف پر کہا کہ علامہ ابن حجر نے کہ دور لازم آ رہا ہے، تو جواب دیا کہ دور اس لازم آئے گا جب تعریف بالحد مانیں گے. یہ تعریف بالحد نہیں بلکہ تعریف بالرسم ہے. تو اپنے طور پر انہوں نے کہا کہ قرآن کی تعریف حدی کیوں نہیں کی گئی، تعریف بالحد کیوں نہیں کی گئی، تعریف بالرسم کیوں کی گئی؟ سمجھ رہے بات کو؟ تو جواب یہاں دے رہے ہیں کہ اصل میں قرآن جو ہے نا ایک شخصی چیز ہے. کیا ہے؟ شخصی چیز ہے. اب شخصی پر بھی دو معنی بیان کریں کہ قرآن کے شخصی ہونے کا کیا مطلب ہے، وہ نیچے دو اس کا معنی بیان کریں گے. وہ ثانی ہما جو بڑے ہیڈنگ میں دکھ رہا ہے نا، یہ ثانی ہما، وہ دوسرا معنی اور پہلا معنی اوپر سے ہے. ٹھیک ہے، احدہما سے پہلا معنی اور ثانی ہما دوسرا معنی. خیر وہ ہم نیچے چلتے ہیں. سب سے پہلے یہ دعویٰ کہ قرآن جو ہے وہ ایک شخصی ہے، چیز ہے. کیا ہے؟ شخصی چیز ہے، اور جو چیز شخصی ہوتی ہے اس کی حد نہیں کی جا سکتی، اس کی حد بیان نہیں کی جا سکتی. یعنی ہم اس کو یہ بول سکتے ہیں کہ اس کی تعریف بالحد نہیں ہو سکتی. تعریف ہو سکتی ہے لیکن بالحد نہیں ہو سکتی، کیونکہ حد کے ذریعے جس چیز کی تعریف کی جاتی ہے ضروری ہے کہ وہ چیز ماہیت والی ہو اور اس کے اجزاء اور افراد ہو. جیسے انسان کی حد بیان کی جائے گی، کیوں؟ کیونکہ انسان کے کیا ہے؟ افراد ہیں. انسان کے کیا ہے؟ افراد ہیں. اور
بلڈنگ کی تعریف کی جائے گی کہ بلڈنگ کس کو کہتے ہیں، تو جو چند کمروں پر مشتمل ایک مکان جو سیمنٹ وغیرہ سے بنا ہوا اس کو عمارت کہتے ہیں۔ تو اس کے اجزاء ہیں، ایک کمرہ، دو کمرہ، پیلر ہے، دیوار ہے، اس کے کیا ہے؟ تو تعریف بالحد اس چیز کی جاتی ہے جس کے اجزاء اور افراد ہوں۔ کیا ہو؟ جس کے اجزاء اور افراد۔ اور جو چیز شخصی ہے اس کے افراد نہیں ہے، وہ شخص معین ہے نا۔ جیسے آپ مشخص ہو، آپ اپنے ذات میں کیا ہو؟ مشخص ہو، ٹھیک ہے۔ ایک ہے کتاب، ایک ہے جنس کتاب، اور ایک ہے کتاب کا ایک مشخص فرد۔ تو جنس کتاب کی تو تعریف ہوگی، جنس کتاب کی، اور وہ تعریف کتاب کے تمام افراد پر کیا ہو جائے گی؟ صادق ہوتی چلی جائے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ کہ کتاب وہ ہے جس میں کچھ باتیں لکھی ہوئی اور اس کو پڑھنے کے لیے جو ہے لکھا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، جو بھی آپ اس کی تعریف کرو، تو یہ اس کام کے لیے، تو یہ کتاب ہے، یہ اس کام کے لیے، اس پر تعریف صادق آ رہی ہے، تو یہ کتاب ہے، اس پر وہ تعریف صادق، وہ کتاب ہے، اس طرح بولیں گے نا۔ لیکن مشخص کوئی کتاب ہے تو اس کے تو افراد ہے نہیں، اس کے اجزاء تو ہے نہیں۔ تو جب اجزاء نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ کیا ہے، تو ہم کہیں گے یہ کتاب ہے۔ اس کی طرف کیا کر دینا کافی ہے؟ اشارہ کر دینا کافی ہے۔ وہاں پہ یعنی تعریف بالحد اس چیز کی ہوتی ہے جس کے اجزاء اور افراد ہوں، اور مشخص چیز کے اجزاء اور افراد، مشخص ہونا اس بات کے لیے کافی ہے کہ اس کے افراد نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو قرآن مشخص ہے، ایک امر شخصی چیز، امر شخصی ہے، اسی لیے اس کی حد بیان، حد بمانا کیا؟ حد، تعریف بالحد۔ ایسا نہیں کہ تعریف نہیں ہو سکتی، زید کی تعریف ہوتی کہ نہیں ہوتی ہے؟ زید کی تعریف ہوتی ہے کہ زید کہتے ہیں الانسان المشخص، ایک مشخص انسان، حیوان ناطق کا نام کیا ہے؟ زید ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لیکن مشخص اس میں لگانا پڑتا ہے، نہیں اس کی کوئی ایسی چیز پرسنالٹی میں بیان کر دیں جو اس کی پہچان کرا دے، بس جو اس کی کیا کرا دے؟ زید کون ہے؟ تو آپ کہیں گے ایک عالم صاحب ہے زید، اس کی خصوصی چیز کو بیان کر دیں، اس کے ساتھ جو چیز اسپیشل ہے اس سے لوگ اس کو دوسروں سے ممتاز سمجھ لیں، اس کو بیان کر دینا کافی ہوتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ تعریف بالحد ان چیزوں کی ہوتی ہے جس کے اجزاء ہو، اور جو چیز شخصی ہے اس کے اجزاء اور اجزاء اور افراد نہیں ہے۔ تو قرآن شخصی ہے تو نتیجہ نکلا کہ اس کی حد بھی بیان نہیں کی جا سکتی، اس لیے تعریف میں جو تعریف قرآن کی بیان کی گئی ہے وہ تعریف بالحد نہیں بیان کی گئی بلکہ تعریف بر۔ تو گویا کہ پیچھے جو تعریف بالرسم بیان کی گئی ہے، تعریف بالحد بیان نہیں کی گئی ہے، اس کی یہ وجہ ہے، یہ عبارت القرآن لیسا کیا علی ان الشخصیہ لا یحد، القرآن لیسا قابلا للحد، قرآن قابل حد نہیں ہے کیونکہ قرآن کیا ہے؟ شخصی ہے، اور شخصی کی حد بیان۔ یہ اصل میں اعتراض ہے کہ آپ یار تعریف بالحد کیوں نہیں بیان کیے، قرآن کی تعریف بالرسم کیوں بیان کیے؟ تو جواب دیا کہ قرآن شخصی چیز ہے، اس کی تعریف بالحد ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ پہلے یہاں تک دیکھیے، کہتے ثم اراد ان یبین ان القرآن لیس قابلا للحد، پھر ارادہ کیا اس بات کو بیان کرنے کا کہ قرآن قابل حد نہیں ہے، بقولہ، اپنے اس قول سے، علی ان الشخصیہ لا یحد، اس بنیاد پر کہ قرآن شخصی ہے اور شخصی کی تعریف لفظ نہیں بولیے، شخصی کی حد بولیے، ہے نا؟ تعریف تو ہوتی ہے لیکن کیسی تعریف ہوتی ہے؟ رسمی ہوتی ہے، حدی تعریف نہیں ہوتی، تو حد بیان نہیں کی جا سکتی۔ کیوں؟ فإن الحد هو القول المعرف للشيء المشتمل على اجزائه، اس لیے کہ حد وہ قول ہے جو معرف ہو، یعنی جو تعریف کرے اس چیز کی جو چیز مشتمل ہو کس پر؟ اجزاء بول سکتے ہیں یا افراد بول سکتے ہیں، اپنے اجزاء پر، اپنے افراد پر۔ وَهَذَا لَا يُفِيدُ مَعرِفَةَ الشَّخْصِيَّاتِ، اور یہ شخصیات کی معرفت کا افادہ نہیں کرتی۔ تعریف بالحد کے ذریعے سے حقیقت پہچانی جاتی ہے، افراد کو پہچانا۔ انسان کی تعریف حیوان ناطق سے کریں گے تو زید کی تعریف نہیں ہے وہ، یعنی اس سے زید کی تعریف نہیں سمجھی جائے گی بلکہ حقیقت انسانیہ کی تعریف سمجھی جائے گی کہ انسان کیا ہے، یعنی انسان کی حقیقت کیا ہے۔ تو کہا حیوان، تو حیوان ناطق تعریف بالحد ہے لیکن یہ کسی خاص شخص کی تعریف نہیں ہے۔ وَهَذَا لَا يُفِيدُ مَعْرِفَةَ الشَّخْصِيَّاتِ، اور یہ شخصیات کی معرفت کا افادہ نہیں کرتی۔ کون نہیں کرتی ہے؟ تعریف بالحد۔ بل لا بد من الاشارۃ ونحوها الى مشخصاتها، شخصیات کی معرفت کیسے حاصل ہوتی ہے؟
اس کی طرف اشارہ وغیرہ، اشارہ وغیرہ وغیرہ سے مراد وہی کہ اس کی کچھ اسپیشلٹی بیان کر دو. یا تو کون زید کا یہ زید ہو گئی تعریف حاصل. وہ غیر سے کیا ہو گیا؟ تعریف کا مطلب ہوتا ہے وہ ذات غیر سے کیا ہو جائے. تو یہ کہہ دیا، اشارہ کر دیا، تو یہ تمام سے ممتاز. یا نحویہ اس کے مثل بیان کر دینا، عالم زید، حاجی صاحب. کون زید؟ حاجی صاحب. تو اشارہ وغیرہ، بل لا بد من الاشارتی و نحویہ، بلکہ کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے؟ اشارہ وغیرہ کی ضرورت پڑتی ہے. کس چیز کا؟ الی مشخصاتہا، اس کے مشخص چیز کی، اس کے مشخصات کی طرف، یعنی اس کی اسپیشلٹی چیزوں کی طرف. لیحصل المعرفت، تاکہ کیا حاصل ہو جائے؟ معرفت حاصل ہو جائے. 10 موبائل رکھا ہوا ہے، میں نے کہا کہ سیمسنگ موبائل کون سا؟ آپ نے کہا یہ ہے. تو مشخصات کی طرف اشارہ کر دیا تو اس کی شخصیت حاصل ہو گئی نا ہمیں. وہ 9 سے کیا ہو گیا موبائل. یا آپ نے کہا کہ سیمسنگ موبائل وہ ہے جس کے کور پر اور اس پر یہ ایسا ایسا لکھا ہوا ہے اس طرح. تو میں نے چیک کیا تو یہ نحویہ میں چلا گیا. اشارہ آپ نے نہیں کیا، لیکن اس کے مشخصات کی طرف جو چیزیں دلالت کرنے والی ہے اس کو آپ نے کیا کر دیا کہ اس کے کور پر اور اس کے اندر اس کی باڈی پر جو ہے نا SM سیمسنگ لکھا ہوگا، وہی سیمسنگ کا موبائل ہے. میں نے دیکھا، اس کو الگ کر لیا. تو تعریف شخصی میں جو ہے وہ چونکہ وہ موبائل اسپیشل ہے، مشخص ہے، وہ شخصی چیز ہے، اس لیے اس کی ماہیت بیان نہیں کی جائے گی، تعریف بالحد نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کی طرف اشارہ کافی ہے، یا اس کے لیے کوئی ایسی چیز بیان کر دینا کافی ہے جو اس کو دوسرے سے کیا کر دے؟ ممتاز کر دے اور معرفت حاصل ہو جائے. اذا عرفت ذالک، جب آپ نے یہ پہچان لیا، فعلم ان القرآن لما نزل به جبریل. یہاں سے بیان کر رہے ہیں قرآن شخصی کیسے ہے. اب کیا بیان کریں گے وہ؟ اور شخصی کہنے کا کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں ان القرآن لما نزل به جبریل. ترجمہ سے مفہوم واضح ہے کہ جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر تشریف لائے، لما نزل به جبریل علیہ السلام، جب جبریل علیہ السلام قرآن لے کر تشریف لائے، فقط وجد مشخصا، تو اب قرآن کس شکل میں پایا گیا؟ وہ خصوصی چیزیں لے کے آیا نا، تو اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ مشخص ہے. فَإِن كَانَ الْقُرْآنُ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّص، تو کہتے ہیں اگر قرآن کے مشخص ہونے کا مطلب وہی مشخص ہونا ہو کہ اس کو لے کر کون آئے؟ جبریل آئے. فَإِن كَانَ الْقُرْآنُ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّص، تو اگر قرآن نام ہو اسی مشخص چیز کا، لا يقبل الحد لكونه شخصيا، تو وہ چیز حد کو قبول نہیں کرے گی. کس وجہ سے؟ شخصی ہونے کی وجہ سے. اب علم یکن سے کہتے ہیں کہ مشخص ہونے کا ایک اور معنی ہو سکتا ہے. ایک معنی تو یہ کہ جبریل علیہ السلام لے کر کے آئے، یا یہ کہ قرآن نام ہے مخصوص کلمات کا جن کی تلاوت جبریل کرے یا زید عمر بکر جو بھی کرے. مخصوص کلمات سے مرکب ایک کلام کا نام کیا ہے؟ قرآن. اس اعتبار سے قرآن کیا ہے؟ مشخص ہے. 2 اعتبار ہیں. کہتے ہیں کہ بل القرآن وَإِن لَمْ يَكُنْ عِبَارَةً عَنْ ذَلِكَ الْمُشَخَّص، اور اگر اس مشخص کا نام قرآن نہ ہو، بل القرآن هذه الكلمات المرکبۃ ترکیبا خاصا، بلکہ قرآن نام ہو ان کلمات کا جو مرکب ہے ایک ترکیب خاص کے طور پر. سواء یقرأہ جبریل علیہ السلام، چاہے اس کی تلاوت کون کر رہے ہو؟ جبریل علیہ السلام کر رہے ہو، او زید او عمر، یا کون کر رہے ہو؟ علی ان الحق ھذا، کہتے ساتھ ہی ساتھ یہی کیا ہے؟ زیادہ حق ہے. یعنی قرآن کو شخصی کہنے کی یہ دوسری صورت اپنائی جائے کہ قرآن شخصی اس طور پر ہے کہ قرآن ایک خاص ترکیب پر چند کلمات کا نام ہے، چند مشخص کلمات کا، الحمد سے لے کر کے والناس تک کے مرکب کلمات کا نام کیا ہے؟ چاہے اس کو جبریل پڑھے چاہے زید عمر بکر پڑھے، اس اعتبار سے بھی مشخص مان سکتے ہیں. تو فقولنا علی ان الشخصی لا یحد له تعویلان، تو اب ہمارا یہ کہنا کہ شخصی چیز کی حد بیان نہیں کی جاتی ہے. شخصی چیز کی لہو تعویلان، اس کے کتنے معنی بنیں گے؟ ہاں، قرآن کو شخصی آپ کہہ رہے ہیں تو اس اعتبار سے تو قرآن شخصی ہے کہ جبریل علیہ السلام لے کر کے اس کو ایک مشخص چیز کو لے کر کے دنیا میں تشریف لائے، اس اعتبار سے شخصی ہے. اور اگر اس اعتبار سے بولیں گے نہیں وہ تو مرکب ہے، کلمات مرکبہ ترکیباً خاصاً کا نام قرآن پاک ہے، تو اس اعتبار سے مرکب جب ہے تو شخصی کیسے ہو گیا؟ تو کہا کہ مرکب جو ہے شخصی اس طور پر ہو گیا
کہ کوئی شخص کہے قرآن کیا ہے تو وہ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پڑھتے پڑھتے والناس تک پڑھ دے اور کہے ھذا القرآن ھذا قرآن، یہ جو میں نے پڑھا یہ کیا ہے؟ قرآن ہے. تو یہ ڈائریکٹ شخصی تو نہیں ہے لیکن ترکیب شخصی ہے. کیا ہے؟ ترکیب. تو ترکیب شخصی کے اعتبار سے یہ شخصی ہے. ایک اوریجنل ایک ہی چیز ہو، شخصی ہو، ایک ہی چیز ہو. جیسے یوں کہا جائے کہ یہ ایک ڈبہ ہے، یہ شخصی ہے، برابر ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. یہ ایک ڈبہ اور یہ کیا ایک شخصی چیز ہے. یہ کتاب ایک شخصی چیز ہے. لیکن اگر یوں کہا جائے کہ نہیں الحمدللہ رب العالمین یہ قرآن، الرحمن الرحیم قرآن، الف لام میم قرآن، ٹھیک ہے، اس طرح پوری آیت پڑھ دی جائے اور کہا جائے کہ یہ کیا ہے، یہاں حقیقت میں شخصی ہے کیا؟ نہیں ہے نا. بہت ساری چیزیں ہو گئی نا، حقیقت میں شخصی نہیں ہے، بہت سارے، لیکن اس کا مجموعہ کیا ہے؟ شخصی کی منزل میں. ترکیب خاص کا مجموعہ جو ہے یہ شخصی کی منزل ہے. اس اعتبار سے اس کو کیا کہیں گے؟ شخصی کہیں گے. تو چاہے اس اعتبار سے شخصی کہو یا شخصی کی منزل میں کہو، بہرحال ہماری بات درست ہے کہ جب شخصی کی تعریف نہیں کی جا سکتی، شخصی کی حد بیان نہیں کی جا سکتی، تو جو چیز شخصی کی منزل میں ہے اس کی بھی حد بیان نہیں کی جا سکتی. تو قرآن یا تو شخصی ہے اس معنی کے اعتبار سے یا اس معنی کے اعتبار سے، دونوں اعتبار سے قرآن قابل حد نہیں ہے. دیکھیے کہتے ہیں دو تعویل، احدہما انا ہونا چاہیے، اللہ لکھا ہے کیا؟ اللہ نانی، انا لا نانی یہ ہونا چاہیے، انا لا نانی ان القرآن شخصی. ایک معنی یہ ہے کہ ہم یہ مراد نہیں لیتے ہیں کہ قرآن کیا ہے، بل انینا ان القرآن لما کانا هو الکلام المرکب ترکیبا خاصا، بلکہ یہ مراد لیں کہ قرآن جب نام ہے اس کلام کا جو ترکیب خاص کے ساتھ مرکب ہے، فإنه لا يقبل الحد كما ان الشخصیہ لا يقبل الحد. تو یہ ترکیب خاص سے مرکب کلام بھی حد کو قبول نہیں کرے گا جیسا کہ شخصی چیز حد کو قبول نہیں کرتی ہے. فَقَوْلُ الشَّخْصِيِّ لَا يُحَدُّ جُعِلَ دَلِيلًا، تو شخصی کا حد کو قبول نہ کرنا اسے دلیل بنا دیا جائے گا اس بات پر کہ القرآن لا يحد، کہ قرآن کی بھی حد کیوں؟ اذ معرفت کل منہما موقوفۃ علی الاشارہ، اس لیے کہ چاہے شخصی ہو یا جو شخصی کی منزل میں ہو، دونوں کی معرفت موقوف ہوتی ہے کس بات پر؟ علی الاشارہ. کس بات پر؟ اما معرفت الشخصیہ فظاہرۃ، شخصی کی معرفت اشارے سے ہوتی ہے، یہ تو کیا ہے؟ ظاہر ہے. اما معرفت القرآن، لیکن قرآن شخصی کی طرح ہے تو اس کی معرفت کیسے ظاہر ہوگی؟ فلا تحصل، تو قرآن کی حد حاصل نہیں ہوگی، معرفت حاصل نہیں ہوگی، الا بان یقال، مگر اس طریقے سے کہ کہہ دیا جائے ہوا ہذہ الکلمات، قرآن کس کا نام ہے؟ ان کلمات کا نام. یہ کب کہا جائے؟ وَيَقْرَأُ مِنْ أَوَّلِهِ إِلَىٰ آخِرِهِ، اس کو اول سے آخر تک کیا کر لیا جائے؟ پڑھ لیا جائے، اور کہا کہ جو میں نے پڑھا وہی کیا ہے؟ قرآن. اس طرح اس کی معرفت حاصل ہو جائے گی. تو اس اعتبار سے اس کو شخصی کی منزل میں ہم لائیں گے. والثانی، دوسرا معنی دیکھ لیجئے، دوسرا معنی شخصی ہونے کا، انا نقول، ہم کہتے ہیں لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں ہے. شخصی اصل میں ہوتی ہے ایک چیز. شخصی کیا ہوتی ہے؟ ایک چیز. تو اب یہاں اعتراض یہ ہو کہ قرآن پاک تو زید پڑھتا ہے وہ بھی قرآن ہے، عمر پڑھتا ہے وہ بھی قرآن ہے، خالد پڑھتا ہے، تو پھر تو قرآن 1 2 3 4 اس طرح شخصی کہا رہا. تو جواب دیا کہ شخصی ایک ہے کہ بالذات ایک ہونا اور محل کے اعتبار سے الگ الگ ہوتے چلے جانا. تو محل کے اعتبار سے تو شے کیا ہے؟ الگ الگ ہے، لیکن حقیقت میں کیا ہے؟ تو اس اعتبار سے وہ شخصی ہی مانا جائے گا. کیا مانا جائے گا؟ شخصی ہی مانا جائے گا. کہتے ہیں انا نقول لا مشاحۃ فی الاصطلاحات، اصطلاحات میں کوئی جھگڑا نہیں. فنعنی بالشخصی هذه الکلمات، تو ہم شخصی سے مراد یہی کلمات لیتے ہیں، مال خصوصیات التي لها مدخل فی هذا الترکیب، ان خصوصیات کے ساتھ جن کا اس ترکیب میں کیا ہے؟ بولیے دخل ہے. تو ایک ایک کلمات جن کا جو اس طرح سے مرکب ہے کہ جب حمد اور عالمین اور رب یوں بن جائے الحمد للہ رب العالمین، تو یہ کیا بن جائے گا؟ تو یہ کلمات ایک خاص انداز میں جب ترکیب حاصل کر لے تو کیا ہے یہ؟ بولیے بھائی،
نانی بالشخصی، ہم شخصی سے مراد لیتے ہیں حاضل کلمات، یہ کلمات مال خصوصیات، ایسے خصوصیات کے ساتھ التی لہا مدخل فی حادت ترکیب، جس کا اس ترکیب میں کیا ہو، دخل ہو. فإن الأعراض تنتہی بمشخصاتها إلی حد، اس لیے کہ اعراض جو ہے اپنے مشخصات کے ساتھ ایک حد تک جو ہے منتہی ہو جاتی ہے. لا يقبل التعدد والاختلاف باعتبار ذاتها، کہ اپنی ذات کے اعتبار سے تعدد اور اختلاف کو قبول. قرآن ایک ہی ہے، اپنی ذات کے اعتبار سے تعدد و اختلاف کو قبول، بل بے اعتبار محالہا فقط، بلکہ کس اعتبار سے اختلاف کو قبول کرے گا کہ ایک قرآن زید پڑھ رہا ہے، ایک قرآن خالد پڑھ رہا ہے، ایک قرآن عمران پڑھ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ قرآن کی ذات میں اختلاف ہے، بلکہ قرآن کے محل میں کیا ہوا، اختلاف ہوا. تو یہ چلے گا. جیسے آپ کہتے ہو چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، ایک ہی کلام ہے نا، یہ بھی پڑھ رہا ہے، وہ بھی پڑھ رہا ہے، وہی پڑھ رہا ہے. تو ایسا نہیں کہ اس نے پڑھا تو وہ الگ کلام، اس نے پڑھا تو یہ الگ کلام، اور شخصیات میں تعدد ہو گیا، یہ نہیں کہا جائے گا. کلام کیا ہے، ایک ہے، لیکن وہ وارد جو ہو رہا ہے، وارد ہونے کی جگہ کے اعتبار سے کلام میں کیا پایا گیا، اختلاف پایا گیا. ایسی قرآن پاک میں کل سمجھا رہے، کل قصیدۃ المعینہ، جیسے کہ کوئی مخصوص قصیدہ، جیسے میں نے کہا چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، یہ مخصوص قصیدہ لا یمکن تعددھا، اس کا متعدد ہونا ممکن ہی، ایک ہی معین کلام جو متعدد کیسے ہو جائے گا، لیکن ایک اعتبار سے ممکن ہے کہ محل کے اعتبار سے اس میں کیا پایا جائے، تعدد پایا جائے. الا بحسب محالہا، مگر کس اعتبار سے تعدد ممکن ہے، بأن یقرأہا زید، اس طور پر کہ اس کو کون پڑھے، او عمر، فعنینا بالشخصی ھذا، تو قرآن کے شخصی ہونے سے یہی والا ہم نے معنی مراد لیا ہے. والشخصی بہذا المعنی لا يقبل الحد، اور اس معنی کے اعتبار سے بھی جو شخصی ہوگا وہ حد کو قبول نہیں کرے گا. فإنه اذا سئل عن القرآن، اس لیے کہ جب قرآن کے بارے میں پوچھا جائے کہ کیا ہے قرآن، فإنه لا يعرف اصلا الا بأن يقال، تو اس کی بالکل حد بیان نہیں کی جائے گی مگر اس طریقے سے کہ ہوا حاضت ترکیب المخصوص، کہ وہ اس ترکیب مخصوص کا نام ہے. فیقرأ من اولی الی آخرہ، پھر اس کو اول آخر سے کیا کر دے، اول سے آخر تک پڑھ دے. فإن معرفتہ لا یمکن الا بہذا الطریق، اس لیے کہ شخصیات کی معرفت اسی طریقے سے ممکن ہوتی ہے، شخصیات کی معرفت اسی طریقے سے ممکن ہوتی ہے. کوئی شخص کو آپ بول رہے کون زید ہے، تو اس کے مشخصات آپ بتاؤ، نہیں پہچان پڑا تو اس کو پکڑ کے یہ ہے زید، اس کو پکڑ کے لائے اور کیا کر دیا سامنے، یہ ہے زید. قرآن کیا ہے، تو قرآن آپ پڑھ دیا اور کہا کہ یہ جو میں نے پڑھا یہی کیا ہے، اس اعتبار سے قرآن شخصی ہے. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن پاک کی پیچھے جو تعریف بیان کی گئی، وہ تعریف چونکہ حدی نہیں تھی، رسمی تھی، تو اعتراض ہوا کہ قرآن پاک کی تعریف رسمی کیوں کی گئی، حدی بیان کیوں نہیں کی گئی. تو اتنی ساری تفصیلات کے ذریعے جواب دیا گیا کہ قرآن شخصی ہے یا شخصی کی منزل میں ہے، اور شخصیات کی تعریف بالحد نہیں ہوتی ہے. اسی لیے قرآن کی جو تعریف کی گئی ہے وہ کون سی تعریف کی گئی ہے آگے. وقد عرف ابن الحاجب سے کہتے ہیں، علامہ ابن حاجب نے قرآن کی باضابطہ جو ہے تعریف بیان کی ہے، اس کو انشاءاللہ کل پڑھتے ہیں.